ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، اذکروا، اذکروا، ریممبر، ریممبر، نعمتی، نعمتی، مائی فیور۔ مائی فیور۔ نعمت سے ہے، پیچھے ہم انعمتا ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یو بلیسڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ہم اللہ کو جب دعا کر رہے ہوتے ہیں سورہ الفاتحہ میں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے نعمتیں تمام کی، نعمت اردو میں آپ سنتے ہوں گے، اللہ تی، التی، وچ، وچ، ٹھیک ہے، اللہ تی، اللہ زینہ، اور یہ سارے جو ہیں یہ اس کے پروناؤنز آ جاتے ہیں ایک طرح کے نا۔ انعمتو، انعمت، آئی بیسٹورڈ، آئی bestowed، آپ نے پیچھے اس میں بھی انعام اور نعمت کا ہی ورڈ ہے، انعام ہوتا ہے نا اردو میں پرائز، ٹھیک ہے، جی، تو اس میں تا پہ پیش ہے یعنی میں نے، آئی بیسٹورڈ، پیچھے ہم سورہ الفاتحہ میں تا پڑھا تھا، تا پہ زبر پڑی تھی، مطلب کہ تو نے، تو یا رب تو نے تمام کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تمام کی تھی، علیکم، علیکم، اپون یو، upon you، وَأَوْفُوا وَأَوْفُوا، اینڈ فلفل and fulfill، بِعَہْدِی بِعَہْدِی، مائی کووننٹ، my covenant، اوفی اوفی، آئی ول فلفل I will fulfill، بِعَہْدِکُم بِعَہْدِکُم، یور کووننٹ your covenant، وَإِيَّایَ، وَإِيَّایَ، اییا پیچھے ہم نے پڑھا اونلی کے لیے آیا تھا نا، اییا کا اونلی یو، اییا کا نعبد اونلی یو وی ورشپ، اییا اونلی الون، یا می، ٹھیک ہے، اینڈ می الون، and me alone، فرحبون، فارغبون، فیئر می، fear me، رہب ہوتا ہے خوف، ڈرنا، ٹھیک ہے، پس ڈرو، نون کے نیچے زیر ہے، یہ اس کا مطلب ہے می، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رکوع سے، رکوع شروع ہو رہا ہے نا، ہاں، اس رکوع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر ہمارے سامنے کر رہے ہیں، انہی کو پکار کے، ٹھیک ہے، کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اسرائیل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ بولا جاتا نا، اللہ کا بندہ، عبد میں بندہ، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اسی سے ہے، عبد مطلب بندہ، غلام اللہ کا، اسی طرح اسرائیل عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام یعنی لقب تھا اسرائیل، اور آگے جو ان کی نسلیں چلیں جو بھی وہ کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول بھیجے گئے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو رسول کی شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر شریعت اترتی ہے، یعنی کتاب آتی ہے کوئی، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ معاون ہوتے ہیں، انہی کی شریعت کو آگے چلاتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، زکریا علیہ السلام نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے، ٹھیک۔ تو یہود کو عرب میں ان کی جو پاسٹ ہسٹری تھی، گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مشرکین مکہ بھی ظاہر ہے ان کو یہ جانتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اب قرآن میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو پکارا جا رہا ہے
کہ انہیں گزشتہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. اور وہ کیا تھی کہ ان کو دی بیسٹ امہ بنایا گیا تھا. ہم سے پہلے وہ بہترین امت تھے، اب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور نعمتیں اتاری گئی تھیں ان پر، بہت ساری بے شمار نعمتیں، دنیاوی نعمتیں تو تھیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ان کے طرف بہت سارے نبی اور رسول بھیجے گئے. ٹھیک ہے. تو یعنی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وحی کا آنا، یعنی ایمان بھی کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کی. اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو آخرت کی کامیابی دینے والی ہے. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی وہ ساری نعمتیں بھی یاد کرائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ امامت کی اور جو یہ ایمان کی نعمت تھی جو ان کو دی گئی تھی. اور ان کو کہا گیا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے لیا گیا تھا، تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وعدہ کیا لیا جاتا ہے امتوں سے کہ ہر آنے والا نبی جو ہے نا، ہر جو نبی آیا ہوتا ہے وہ آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، توریت میں بھی تھیں، انجیل میں بھی تھیں. حتیٰ کہ ابھی بھی انجیل کو انہوں نے اتنا بدل دیا، لیکن اس میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم آخری نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے، یعنی ان پر ایمان لے آؤ گے، تو میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا، تم سے وہ بوجھ اتار دوں گا جو تمہاری ہی غلطیوں کی وجہ سے تم پر بطور سزا کے ڈالے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور تمہیں دوبارہ عروج مل جائے گا جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی. اور پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر دوبارہ اسی مسلسل ذلت میں جا پڑو گے جس میں تم مبتلا ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے. ٹھیک ہے. اور سورہ البقرہ میں نا ان کے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنیادی طور پر وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتائی کہ جب بھی ہم کسی قصے کے بارے میں پڑھیں گے یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو وہ ہمارے ہی لیے ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ نعمتیں یاد کرو میری جو میں نے تم پر تمام کیں، کیونکہ اب مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے الم عہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ صرف میری ہی عبادت کرنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، اب لوگوں سے نہیں ڈرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، اپنے دوست سے نہیں ڈرنا، اپنے ٹیچر سے نہیں ڈرنا، یا اور بھی کسی جگہ پر اگر آپ جاب کریں تو وہاں پہ باس سے نہیں ڈرنا. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی رازق ہے، وہی مالک ہے. لیکن ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. یعنی بعض اوقات ہمیں اپنے دوست کچھ بہت پیارے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اب اسلام کے احکامات پر عمل کروں گا تو میں تو بالکل ان سے بدل جاؤں گا، یہ کچھ اور چیز ہے، میں کچھ اور چیز بن جاؤں گا. تو پھر ہم ان کی دوستی چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم ڈرتے ہیں پھر ان سے کہ یہ کہیں مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. حالانکہ کیا ہے کہ ایک دفعہ دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ اگر ساری دنیا بھی چھوڑ کے چلی جائے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، آپ کو نئے دوست، نئے لوگ مل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو بھی اپنا دوست بنا لو نا، تو وقتی خوشی تو ملتی ہے لیکن آخرت میں اور دنیا میں ہی کیا ہے؟ رسوائی ہی ہے. تو یا فرحبون، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف خود سے ڈرنے والا بنا دیں. آمین یا رب العالمین. پھر فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وَآمِنُوا 41 آیت ہے. وَآمِنُوا And believe and believe بِمَا بِمَا in what in what أَنزَلْتُ أنزلت I have sent down I have sent down مُصَدِّقًا مصدقا confirming confirming لِمَا لما that which that which مَعَكُمْ معكم is with you. is with you. وَلَا and do not. ولا and do not تَكُونُوا
تكون بی اولا أول دا فرسٹ the first کافرن kafir ڈسبلیور disbeliever بہی bihi آف اٹ of it ولا wala اینڈ ڈو ناٹ and do not تشترو tashtaru ایکسچینج exchange بیایاتی biayati مائی سائنس my signs سمنن samanan اپرائس a price قلیلن qalilan اسمال more و ایجایا iyaya اینڈ می alone and me alone fear me سوری فتقون fear me fattaqun fear me وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اور یہ بنی اسرائیل کو ہی کہا جا رہا ہے اور ظاہر ہے پھر ہمیں جب ہم سن رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی ہے ٹھیک ہے کہ جو بھی ہمیں اس سے عمل کی بات پتہ چلتی ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو چیک کریں فرمایا اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو یعنی یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس تو کتاب آئی تمہیں تو پتہ ہے کہ وہی کیا ہوتی ہے اور تم ہی اس کو پہلے ہی نہ جھٹلانے والے بن جاؤ اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر فروخت نہ کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو تو وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ انہیں ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے اور وہ کس پر قرآن پر کیونکہ آگے جو آ رہا ہے نا ولا تکونوا اول کافر بہ تو بہ کی جو ضمیر ہے نا یعنی وہ جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کی طرف کہ اس قرآن کو یا اس رسول کو جھٹلانے والے نہ بن جاؤ پہلے ہی کہ تو تمہیں دیکھ کر پھر دوسرے لوگ بھی یہی کریں کہ جیسا کفر تم کر رہے ہو ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ یہ کتاب کیا ہے قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کنفرم کرتا ہے ان کو مصدق لما معکم اور قرآن کے تو سارے ہی احکامات برحق ہیں اور اس میں کوئی تحریف کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی اتنے سالوں بعد بھی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا صحیح تو جو بنیادی عقائد ہیں وہ جو قرآن میں ہیں اور ان کی کتابوں میں ابھی نہیں بدلے ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے ساری چیزوں کی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تو تمہارے پاس ہے تو ریت جیسے ہے اور یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم پہلے ہی نہ اس کو جھٹلانے والے بن جاؤ یعنی تمہیں تو پہلے ہی علم دیا گیا ہے دوسرے تو بے علم ہیں جاہل ہیں جیسے مکنز جو تھے ان کی طرف تو کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام کو فوت ہوئے بہت سال گزر چکے تھے تو ان کی نسلوں میں بہت نیچے جا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی تھے اسحاق علیہ السلام اور یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو اسحاق علیہ السلام سے آگے ان کی نسلیں چلی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہودیوں کی اور ان کی طرح بہت سارے نبی اور رسول بھیجے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو یعنی کہ تم تو علم والے ہو تو اس دین کو قبول کرنے کی ذمہ داری تمہاری زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ میں یہود تھے نا مدینہ کے ارد گرد یہود آباد تھے اور لیکن ادھر مکہ میں کیا تھا مکہ میں مشرکین مکہ تھے ان میں سے بہت سارے اسلام لے آئے تھے اور جب ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں تو مکنز جو ہیں بہت سارے جو اسلام لے آئے تھے وہ مدینہ ہجرت کر گئے تھے ٹھیک ہے اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام پھیلایا اب وہاں پر ہی مدینہ کے آباد ارد گرد یہودی رہتے تھے ٹھیک ہے تو جب یہ مسلمان مدینہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں کے یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی ٹھیک ہے تو انہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے ہی کافر نہ بن جاؤ اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا تمام یہودیوں کی گمراہی کا وبال تم ہی پر جا پڑے گا کہ تم تک تو ہدایت پہنچی تھی لیکن تم نے انکار کیا اس کا اور خود بھی لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ بن گئے سمجھ آ رہی ہے بات کی جیسے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو سیکھ رہے ہو لیکن اللہ نہ کرے ہم اس کی کسی حکم کا انکار کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم اس کو آگے بھی نہیں پھیلائیں گے تو پھر وہ لوگ جو ہم سے ریلیٹڈ ہے ہم سے ملتے ہیں
ان سے بھی یہ دعوت دین کی رک جائے گی نا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بھی محروم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں کے عوض فروخت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو لے لو، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات جو تمہاری ہیں یا دنیا کے جو تھوڑے تھوڑے فائدے تمہیں بڑے اہم لگتے ہیں ان کو قبول نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت اتری تو یہودیوں کی طرف ہے، انہیں کو پکارا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس کتاب کا انکار کرنے والے نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول کے عوض نہ بیچیں۔ اور اس کی کیا مثالیں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ بغیر علم کے فتوے دینا، تھوڑا سا مال کمانے کے لیے اپنی مرضی کی کوئی بھی بات دوسرے کو بتا دینا، اور ہمارے ہاں حال یہی ہے کہ عوام زیادہ تر جاہل ہیں، وہ چلے جاتے ہیں ایسے علماء سو کے پاس جن کے پاس اصل علم تو نہیں ہوتا، تو وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں یا قرآنی آیات کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے، اور یہودیوں کو بھی روکا گیا تھا۔ اور فرمایا کہ وَإِيَّا یا فَاتَّقُونَ، اوپر فرحبون فرمایا کہ اور یہاں پر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ ہی سے ڈرو کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے صرف وہ کام کیے جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان کاموں سے رکا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ and do not mix and do not mix الحق الحق the truth the truth بالباطل بالباطل with the falsehood with the falsehood وَتَكْتُمُوا and conceal and conceal الحق الحق the truth the truth وَأَنْتُمْ antum while you while you تعلمون تعلمون you know، you know۔ ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں انہی کو جیسے کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، یعنی جانتے بوجھتے انسان حق کے ساتھ جھوٹ کو نہ ملائے، اور اسی طرح حق کو جو اس کے پاس آ چکا ہے اس کو نہ چھپائے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کی خبر رکھتے ہو، اس کو جانتے ہو۔ اس کو ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ کیا کرتے تھے کہ حق بات کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر دیتے تھے، جیسے بھی بتایا نا کہ اپنی مرضی کے فتوے دینا لوگوں کو اور اس کے عوض تھوڑا سا مال کما لینا۔ اسی طرح انہوں نے شریعت کے احکامات میں ہیر پھیر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک آتا ہے کہ یعنی جیسے زنا کے ہی احکامات ہیں نا، وہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے، ان کو دیے گئے تھے، لیکن یہ اپنے امیروں کو تو سزا سے بچا لیتے تھے، اور غربا کے لیے اپنی طرف سے نہ سزائیں مقرر کی ہوئی تھیں، اور یعنی کہ ہیر پھیر کیا ہوا تھا، جو ان کی مرضی ہوتی تھی امیروں کو اس طرح کی سزا دیتے تھے اور غریبوں کو زیادہ اس میں یعنی لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ تو ان کو یہی کہا گیا کہ باطل کو حق کے ساتھ نہ مکس کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ بعض اوقات کچھ شرعی احکامات بالکل ہی چھپا جاتے تھے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے، ایک قصہ آئے گا تو۔ اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ اپنا ایک مقدمے کا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے ان کی کتاب منگوائی گئی، تو اوپر وہاں پہ جہاں پہ وہ حکم موجود تھا، وہ سزا موجود تھی اس مقدمے کے لیے، وہاں پر وہ ہاتھ رکھ کے باقی آیتوں کو اوپر نیچے سے پڑھنے لگے۔ تو پاس ہی کوئی پھر تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کو کہیں کہ یہ ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس طرح بعض اوقات نعوذ باللہ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ حکم جو ہمارے دل کو اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ ہم لوگوں سے بھی چھپا جاتے ہیں کہ لوگ ایسا نہ ہمیں کہیں کہ تم خود کیوں نہیں اس پہ عمل کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہہ کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جانتے بوجھتے انسان حق کو نہ چھپائے، جو حکم آپ تک پہنچ گیا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، وہ جب اللہ نے اتار دیا تو اس کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ اگر آپ کہیں پر یعنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں
یا لوگ آپ سے کوئی بات پوچھنے آتے ہیں تو حق کو نہیں چھپانا انشاءاللہ. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ and establish the prayer and establish the prayer وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ and give zakah and give zakah وَارْكَعُوا وَرْكَعُوا and bow down and bow down مَعَ الرَّاكِعِينَ مع الراكعين with those who bow down. with those who bow down. تو یہاں پر اب نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی عاجزی اختیار کرو. ایک تو یہ کہ نماز میں رکوع کا رکن موجود ہے ہمارا، اور نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے ارکان رہے ہیں. اسلام ہی اللہ تعالیٰ نے مذہب اتارا تھا، لیکن کیا تھا کہ یہود میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا، اور ان کے ہاں رکوع بھی نہیں تھا ان کی نماز میں. ٹھیک ہے، اور یہود نے نماز کو تو ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی سودی کاروبار یا نظام کا جو لیڈرز ہیں وہ یہ یہودی ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ جب ہولوکاسٹ ہوا اور ان کو پراپرلی جابس نہیں ملتی تھیں، تو پھر انہوں نے اس طرح کے ویز تلاش کر لیے اپنے لیے روزی کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی زمانے میں پھر انہوں نے سودی نظام کی بنیاد رکھی، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہے. مین جو سرمایہ ہے، مین کیپٹل ہے، وہ تو ان کی جیبوں میں جاتا ہے. جیسے یو ایس اے کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہاں پر جیوز کی تعداد تو کم ہے، لیکن میکسیمم جو پروفٹ ہے نا، یہ بڑی بڑی ساری آرگنائزیشنز اور کمپنیز کا. آپ نے بھی سنا ہوگا جن دنوں میں غزہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور مسلمز ان کی آرگنائزیشنز کا بائیکاٹ کر رہے تھے، تو پروفٹ ان کو سارا جا رہا ہوتا ہے. پورا ایک سودی نظام ہے جو انہوں نے بنایا تھا. اور یہ مشرکین یہ جس وقت یہ آیات اتری ہیں قرآن کی، اس وقت بھی ان کا یہی حال تھا. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور اس آیت اور اس سے اگلی 3 آیات میں خطاب تو یہود اور مسلمانوں میں مشترک ہے، کیونکہ یہ جو احکامات ہیں نا نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنے کے، یہ ہماری شریعت میں بھی ہیں. نماز باجماعت ادا کرنا ہماری شریعت میں بہت اہم فضیلت رکھتا ہے، اور بلا عذر یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور جماعت انسان ترک کر دے تو وہ ایک کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کی فضیلت اور فوائد. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے. آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں کہاں سے نماز باجماعت کا حکم نظر آ رہا ہے نا. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا اور نماز پڑھو، ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب ہے اسٹیبلش کیا ہوتا ہے؟ پورا سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں نا. تو جب ہم نماز کی اسٹیبلش کرنے کی بات کریں گے نا تو پورے نظام کی بات ہوگی. یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ارکان بتائے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے کیسے نماز پڑھنی ہے، کہاں پہ پڑھنی ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، وہ سارا ایک سسٹم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح ایک جو حدیث آتی ہے وہ بڑی ہی سخت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے. یہ بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے جو کہ باب وجوب صلاۃ الجماع پہ آئی ہے کہ جماعت کی نماز کا واجب ہونا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا قیام ہمارے لوگوں میں بھی کتنا رہ گیا. اول تو لوگ نماز پڑھتے نہیں، اور جماعت کی نماز کو تو ہم نے جو ہے نا جیسے وہ نکال ہی دیا اس سے نا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی واضح ہے اور یہ ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک میں اسکالر کو اس دن سن رہی تھی کہ اس سے خاص طور پر شاید فجر کی بھی نماز مراد ہے، کیونکہ اس وقت بھی کیا ہوتا ہے منافقین کی جان جاتی تھی فجر اور عشاء کی نمازوں میں حاضر ہوتے نا. ٹھیک ہے، تو اور لیکن ہمیں نا بڑا مشکل لگتا ہے نماز کے لیے اٹھنا جانا. تو اس وقت انسان ان حدیثوں کو یاد کر لے کہ اگر فرمایا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو یعنی میں اس سے یہ مطلب لیتی ہوں
کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، ایک عام حدیث وہ بھی ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو جب آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو آپ کو پھر کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کا مال بھی برقرار رہے گا، آپ کو سارے بینیفٹ، سارے برکات بھی حاصل ہوں گی. لیکن ہم برکتیں ظاہری چیزوں میں سمجھتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جو ہی 7 یا 8 بجتے ہیں تو ایک چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں نے جابس کے لیے نکلنا ہے، اسکولس کے لیے نکلنا ہے. لیکن وہ پکار جو اس سے پہلے ہوتی ہے، اللہ اکبر کی اذان 6:30 بجے یا جو بھی ٹائمنگ ہوتے ہیں، اس وقت ہم میں سے کتنے لوگ اٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو واضح طور پر نماز کا حکم دیا جاتا ہے قرآن میں بار بار. اور پھر یہ کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہی یہ ہے، یعنی کہ اور قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے. جو اس امتحان میں پاس ہو گیا نا، اس کے سمجھو باقی معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن جو اس میں ہی ناکام ہوا، اس کے باقی معاملات بھی رہ جائیں گے. اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں نا، تو ہمارے سارے کام اسی طرح سے آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں، سارا کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. ہم سب کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے، اور وہ کتنا چھوٹا سا ہے نا. ٹیکس تو ہم دے دیتے ہیں کہ زبردستی جیبوں سے نکلتا ہے، 13% ٹیکس کوئی امیجن کرے. اور اس کے برعکس زکوٰۃ کیا ہے، صرف 2.5%، اور وہ بھی کہیں سال بعد دینی ہوتی ہے. لیکن لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. حالانکہ قیامت والے دن بہت سارے جو عذاب بتائے گئے ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے ہمیں. اور باطل طریقوں کی طرف انسان کیسے جاتا ہے کہ سودی کاروبار میں پیسہ بڑھا ہے، دیکھنے میں تو پیسہ بڑھا ہے لیکن وہ بالکل کینسر ہے سوسائٹی کے لیے، جو پھیلتا چلا جاتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اسی طرح پھر ورکعوا مع الراکعین کہہ کے کیا اشارہ کیا گیا کہ عاجزی اور خشوع اختیار کرو. رکوع میں بھی انسان جھک جاتا ہے نا، تو انسان جھک جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. بس اتنا ہی کرتے ہیں ہم آج. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.